اسی شعور اور احساس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سلیم الفطرت سمجھدار ذیفام انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسا ماحول ملے، میری اولاد کو ایسا ماحول ملے، میرے اہل خانہ کو ایسا ماحول ملے کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، ہماری زندگی بھی سکون والی ہو، اور آخرت کی رسوائی سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں۔ لیکن انسان کو ایسا ماحول کس صورت میں مل سکتا ہے کہ یہ بھی بچ جائے، اس کی نسلیں بھی بچ جائے، اس کا معاشرہ بھی بچ جائے؟ اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ تربیت کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ جب تک انسان کسی بڑے سے بڑے کام کو، کسی اچھے سے اچھے کام کو ترتیب کے ساتھ کرنے کا سلیقہ نہ سمجھ لے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ہماری اور ہماری نسلوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اسی طرف دیکھنا پڑے گا جہاں سے پوری امت کو رہنمائی ملی، پوری انسانیت کو رہنمائی ملی، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر دنیا میں تشریف لائے اس کو دین کہا گیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، جملہ غلط ہے۔ مذہب اور دین کا فرق ہی آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دین کیا چیز ہے، مذہب کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجازاً استعمال ہوتی ہیں۔ مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی مارکیٹ میں چل رہا ہے، چلا لے۔ لیکن ایک مسلمان کو اصولی طور پر اور فی زمانہ جو دنیا کے فتنوں کے حالات ہیں اس کا ادراک کرتے ہوئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام ایک دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں پر اسلام کا ذکر کیا، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کسی دن غور سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ تین آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے پڑھی۔ تینوں جگہ پہ آپ نے غور کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرماتے ہیں جو دین ہمارے ہاں معتبر ہے اور قیامت تک قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، مذہب نہیں فرمایا، دین فرمایا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا دین بنانے کی کوشش کرے گا ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے، اللہ فرما رہے۔ تیسری جگہ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمتیں آپ پہ مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے آپ کے لیے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم مجھے اتنا تو علم ہو کہ ہم جس راستے پر اور جس پیغمبر کے طریقے کے پیروکار ہیں، وہ جو راستہ ہمیں دے کر گئے ہیں وہ دین کا ہے. مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب زندگی کے چند چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، چند چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ عبادات آ جاتی ہے، کچھ معاملات آ جاتے ہیں، کچھ اخلاق آ جاتے ہیں. وہ 2 4 8 15 چیزیں جب ملتی ہے کہتے بھئی یہ مذہب ہے. جیسے عیسائیت ہے دوستو، عیسائی دنیا ہے، عیسائیت کے پاس عیسائیت کا مذہب ہے، دین نہیں ہے دوستو. اس لیے عیسائیت مذہب کہلائے گا، ان کے پاس زندگی کے گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں، معاشرے میں جو عیسائی برادری رہتی ہے، کرسچن برادری رہتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، صرف اتوار کے دن ان کے مرد عورتیں جمع ہوتی ہے، وہاں چرچ میں گھنٹیاں بجتی ہے اور وہ لوگ جاتے ہیں پھر آتے ہیں اپنے ایک خاص طریقوں سے گزر کے بس. لیکن باقی ہے کہ ان کی شادی بیاہ کے طریقے، نکاح کے طریقے، غمی کے طریقے، کاروبار کے طریقے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کا پابند نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ اگر آج مغربی دنیا نعوذ باللہ بدکاری اور زنا کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا نجی معاملہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک مرد عورت اگر راضی ہے تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس میں دخل دیں؟ یا ایک دین کس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس میں روک ٹوک کرے؟ مرضی ہے. سودی نظام پوری دنیا میں چلا، رائج ہے، غالب ہے. تو یہ مروجہ سودی بینکاری جو ہے سب سے زیادہ اس کے پیچھے یہودی ذہن، عیسائی ذہن چل رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کمانا، مال بڑھانا یہ انسان کا نجی مسئلہ ہے، اس میں دین کو کیا عمل دخل ہے؟ تو بھئی پھر آپ عیسائی کیوں ہیں؟ بس ہم اتوار کے دن چلے جاتے ہیں وہاں پہ. یہود کہتے ہیں ہم ہفتے کے دن چلے جاتے ہیں. تو وہ چند 4 5 کام پورے کر کے وہ اپنے لیے عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے. لیکن ایک مسلمان میرے عزیز و دوستو بزرگوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، وہ صرف 2 4 5 6 طریقوں پہ چل کر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. ہمارے پاس تو پیدائش سے لے کر موت تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک، زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان سب میں ہمیں درست سمت پر رہنمائی کرنے والا دین زندہ ہے، دین موجود ہے. آج جو ہمارے بہت سارے نادان مسلمان بھائی، اگر آپ ان کو سمجھائیں یا کوئی ان کو سمجھائے کہ بھئی یہ معاملہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، تو آپ کبھی اکثر و بیشتر واسطہ رابطہ پڑتا ہوگا، کہتے بس ہر چیز حرام اور ناجائز ہے. تو پھر جائز کیا ہے؟ ہم کمائیں تو ناجائز، ہم خوشی منائیں تو ناجائز، ہم گانا بجائے تو ناجائز، عورت پردہ نہ کرے تو ناجائز، تصویر کھینچے تو ناجائز، بینک میں کام کرے تو ناجائز. تو پھر کیا جائز ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز باطل نے سکھا دی کہ اگر دین کو زندگی میں لائے تو یہ دین تمہارا گلا گھونٹ دے گا. لہذا مسجد میں تو جا کے مسلمان بن جاؤ، نماز پڑھ لو، رمضان میں مسلمان بن جاؤ، روزے رکھ لو، اور موقع ملے تو حج عمرے میں مسلمان بن جاؤ، وہ کر لو.
باقی یہ کہ خوشی غمی کیسے کرنی ہے تو وہ آپ کی زندگی کا ذاتی معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے. کمانا کھانا کیسا ہے تو وہ آپ کی زندگی کا ذاتی معاملہ ہے. خواہش کیسے پوری کرنی ہے تو آپ کی زندگی کا ذاتی معاملہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اسلام مذہب نہیں کہ 2-4 چیزوں میں بند ہو جائے. دین اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے. ضابطۂ حیات اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا دین ہمارے پاس ہے کہ جس نے زندگی کے ہر مرحلے ہر موقع پر ایک انسان کی رہنمائی کی ہے اور کر سکتا ہے. وہ ہمارے ہر معاملے کے اندر شامل ہے. لہٰذا ابھی اگر یہاں مسجد کے باہر سے کوئی موٹر سائیکل گزر رہی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس نے دور سے دیکھا جی مسجد کا مینار مسجد آ رہی ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکالا ہوا اور خوب اس کو ریس لگا کے گزرا. آپ بتائیں اس نے صحیح کیا غلط کیا؟ جی غلط کیا. اب کوئی ساتھی اس کو آگے پکڑ لے کہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہے بائک میری، پیٹرول میرے پیسوں کا، زور میں نے لگایا، روڈ سب کا ہے، کیا غلط ہے؟ سوال یہ کہ آپ سب مجمع کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے. اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ کہ ہمارے مبارک دین نے ہمیں سکھایا کہ ہر انسان کا وہ عمل جو دوسرے انسان کو اذیت دے وہ منع ہے. پھر اس سے بڑھ کر چہ جائے کہ وہ ایک نمازی کو تکلیف دے، نمازی کے اعمال کو تکلیف دے، اللہ کے گھر کی بے اکرامی ہو، وہ اتنا بڑا گناہ بنتا چلا جائے گا. معلوم ہوا راستے میں گزرتے ہوئے انسان کو کیسے گزرنا ہے اس کی رہنمائی بھی دین کر رہا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے. آپ گئے ٹریفک سگنل کی لائٹ سرخ ہو گئی، ریڈ ہو گئی، نہ ٹریفک پولیس والا ہے نہ ٹریفک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے گاڑی روک دی تو ہمارا مزاج ہے، برابر والے کہتے ہیں بھائی کیا بیوقوف پنا کر رہے ہو. آج جو ٹریفک میں ترتیب پہ چلتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس وقت زیادہ ہے، لیکن نہیں. اب سوال یہ کہ میں کیوں رکا جبکہ میرے جانے سے نہ کوئی ٹریفک پہ اثر پڑے گا نہ کوئی دیکھنے والا ہے؟ کہا جائے گا نہیں، آپ جس ملک کے باشندے ہیں اس نے آپ کو ایک قانون دیا ہے کہ سرخ بتی پر گاڑی رکنی ہے، چاہے کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے، ٹریفک ہو نہ ہو. اور کسی بھی ملک کے جائز قانون کی پاسداری کرنا یہ دین کا حصہ ہوا کرتی. یہ یاد رکھیں، یہ قوانین جو بنائے جاتے ہیں ہمارے لیے ملک میں نظم و ضبط کے، یہ کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں، ہم ان کو بری طرح جو ہے پامال کر کے گزر جاتے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے. ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے، اس نے اپنی زمین لی، پیسے دیے، مزدوروں کو بلایا، انجینئر سے اس کا ڈائیگرام بنایا، سب کچھ کیا، لیکن جب گھر بنانے لگا تو اپنے گھر کی ایک کھڑکی اتنی بڑی بنائی کہ وہ بالکل پڑوسی کے منہ پر آ گئی. اس سے پڑوسی کا گھر بالکل صاف نظر آ رہا ہے. پڑوسی نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ غلط کر رہے ہو. اس نے کہا جی غلط کیا، جگہ آپ کی ہے؟ کہا نہیں. مزدور کو اجرت آپ دے رہے ہو؟ نہیں. ٹیکس آپ نے دینا ہے؟ نہیں. تو کیا غلط کیا؟ کہا غلط یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے گھر کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا پردہ خراب ہو رہا ہے، میری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے، میری روشنی بند ہو رہی ہے، میرا گھر غیر محفوظ ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں ایک آدمی اپنا ذاتی گھر بنائے لیکن اس کو اپنے پڑوسی کے پہلے سے موجود پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، یہ بات اس کو کون سی چیز سکھا رہی؟ اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا نجی معاملہ ہے پھر تو ہو گیا نظام کا کباڑا جو ہو رہا ہے. آج جو ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں، یہ تناؤ ہے، یہ ذہنی اختلاف ہے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں برے جذبات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے معاملات کرتے ہوئے، گھروں کو بناتے ہوئے، گاڑیاں خریدتے ہوئے،
پارکنگ کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، بازار میں بیٹھتے ہوئے، راستے پہ چلتے ہوئے ایسے بے لگام ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس میں اور جانور بالکل برابر ہو۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے جب چاہت سب کی ہے، ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ماحول اچھا ملے، ہر ایک اس بات کے لیے پریشان ہے کہ جی اولاد ہاتھ سے نکل رہی، ہر ساتھی اس کے لیے فکر مند ہے کہ گھر کا ماحول نہیں بن پا رہا، بچیاں بات نہیں سن رہی، بیوی بات نہیں سن رہی۔ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول، یہ معاشرتی ماحول، یہ ہمارے گھر، یہ ہماری آل اولاد، یہ بیوی بچے، یہ تبدیل ہوں گے تو اس کا ایک طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ تبدیلی کیوں ہمیں نظر بھی نہیں آتی، محسوس بھی نہیں ہوتی؟ جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ یا تو اپنی جگہ کھڑا ہے یا اس سے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کمزوریاں آج ہم نے پال تو لی، وہ کمزوریاں آج محسوس بھی ہو رہی ہے، اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کمزوریوں کا ازالہ کیسے ہوگا اس پہ سوچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ لہذا جب بات شروع ہوگی تو یہاں سے ہوگی کہ جی ہمارے علاقے کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، علاقے کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہوئے ہمیں 15-16 سال گزر گئے، آپ حضرات کو اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوں گے۔ علاقے کا ماحول بگڑ رہا ہے، علاقے میں چرس اور نشے کی وبا عام ہو رہی ہے، نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، چوریاں عام ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ لیکن اتنے طویل عرصے میں اس کے لیے کیا ترتیب بنائی گئی، کیا سوچا گیا بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے ماحول اور معاشرے کو بہتر بنانے میں، خوبصورت بنانے میں، سنوارنے میں اس کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج اگر یہ مبارک سوچ سب کی ہے، ہر ساتھی کی ہے، ہر مرد و عورت کی ہے، تو اسے اسی ترتیب کی طرف دیکھنا پڑے گا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے، اور اس کو علماء نے اس کی ترتیب جو ذکر کی نا، 3 مرحلے، اصلاح معاشرہ اور اصلاح ماحول کا عمل کس ترتیب پہ چلتا ہے؟ تہذیب اخلاق سے چلتا ہے، ترتیب منزل پہ آتا ہے، اور سیاست مدنیہ پہ ختم ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں دوست، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے تہذیب اخلاق سے، اس کا سفر چلتے ہوئے آتا ہے تدبیر منزل پہ، اور ختم ہوتا ہے سیاست مدنیہ پہ۔ کیا مطلب؟ اصلاح کے عمل کا آغاز ایک انسان کی شخصی تہذیب سے ہے، فرد کی اصلاح۔ میں جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے علاقے کا ماحول صحیح نہیں رہا، میں بھی تو اسی محلے اور کا ایک فرد اور شخص ہوں، اسی کا حصہ ہوں، تو میرے علاقے کا ماحول صحیح نہیں، میں خود کیسا ہوں؟ پہلے اپنے آپ کو تلاش کر لوں۔ 10,000 کی اس آبادی میں ایک فرد میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو چیک کریں۔ تربیت کا عمل شروع ہی تہذیب اخلاق سے ہوتا ہے۔ اٹھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، آپ نے 40 سال تک مکہ مکرمہ والوں کو، قریش والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اپنی زندگی کا کردار دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ماننے کے باوجود بھی کیا کہتے تھے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ دین کی بات اور بنیاد
یہ چلتی ہی ذاتی تربیت سے ہے۔ آج ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جی محلے کا، علاقے کا، شہر کا، ملک کا ماحول کیسے بنے گا۔ میں خود نہیں بننا چاہتا، خود اپنے اخلاق میں، مزاج میں، کرتوتوں میں، بدعمالیوں میں، بے نظمی میں، اس میں سر منہ فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، آغاز کا عمل یہاں سے۔ میری اصلاح کب ہوگی؟ میں کب بنوں گا؟ نہ میری زبان صحیح ہے، نہ میری آنکھیں محفوظ ہے، نہ شرمگاہ محفوظ ہے، نہ کمائی کے طریقے محفوظ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ یہ سب کچھ کر کے میں جا کے گھر میں کہتا ہوں کہ جی بیٹے بیوی نافرمانی کر رہی، یہ کیسے ہوا؟ تربیت اولاد کے لیے، تربیت گھر کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا سربراہ پہلے تربیت یافتہ ہو۔ جب تک خود میری تربیت نہیں ہوئی، میں دوسرے کی تربیت کس منہ سے کروں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے دوستو، آج ہر ایک چاہتا یہ ہے کہ بھئی ہمارا ماحول بن جائے، اس میں فرق نظر آئے، بچے بن جائیں، علم کی طرف آ جائیں، تعلیم کی طرف آ جائیں، لیکن جو صورتحال ہم سال بسال دیکھتے ہیں نا، تو ہم ریورس جا رہے ہیں دوستو۔ یہ میں آپ سے اپنا چھوٹا سا ایک تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ گاڑی کا ریورس گیئر لگا ہوا ہے، یقین کریں، آگے نہیں ہے۔ یہ شعور اور احساس ہی اندر نہیں رہا کہ مجھے کس ترتیب پر خود اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو چلانا ہے آگے کی طرف۔ خود اپنی خرابیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی اولاد کی درستگی چاہتا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طالب علم میں ایک مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے سالوں میں ہمارے پاس چونکہ طلبہ ہوتے ہیں، کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک ترتیب، ایک کام برائے کام اور برائے نام نہ ہو، بس کہ برائے تربیت ہو، برائے اصلاح ہو۔ تو کئی سالوں سے یہ فکر ہمیشہ رہی کہ بھئی طلبہ سے رابطے کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرستوں سے بھی رابطہ رہے۔ اس کے لیے ہم نے یقین کریں 7-8 سال اپنے کھپائے ہیں۔ بچے کے والد کو یہ سمجھانا کہ آپ نے بھی ادارے سے رابطے میں رہنا ہے، اس بات پہ اگر ہمیں 7-8 سال لگیں تو آپ بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ ضرورت ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے کوئی ہاتھ آیا تھا، وہ جی ہم صبح جاتے ہیں، جی رات کو آتے ہیں، کام ہے، 100 قسم کے دندے ہیں، بس آپ دعا فرمائیں ان کے لیے کہ۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ بچہ جو ہے وہ، میں اس کو نہ 1 منٹ دوں، نہ اس کو 10 روپے دوں، نہ اس کے تعلیم تربیت کی فکر کروں، نہ اس کے نتائج سے باخبر رہوں، لیکن وہ فوٹو اسٹیٹ مشین بن جائے کہ جس سے یہ بچہ نکل کر آئے اور عالم فاضل ہو۔ تو ایک بچے کے والدہ کی شکایت تھی، بچے کے جیب میں، بیگ میں چالیہ، چنگم، یہ ایسی چیزیں ہم نے اصولی طور پہ منع کی ہوئی، منع ہے، سختی سے منع ہے۔ اب یہ بالکل ایک سچی بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے، فرضی مثال نہیں عرض کر رہا ہوں۔ خیر ان کے والد آئے دفتر میں، جی آپ یہ مسئلہ ہے ان کا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بچے کی جو شکایت اس کے والد سے کرنا چاہتے تو والد کا پورا منہ گٹکے سے بھرا ہوا ہے، وہ بات بڑی مشکل سے کر پا رہے ہیں ہم سے، منہ چباتے ہیں، پھر ایک جملہ بولتے ہیں اور اس گٹکے کی وجہ سے وہ آواز بھی نہیں آتی۔ اس کے بچے کے چھالیہ گٹکے کی شکایت اس کے باپ سے ہم کیسے کریں؟ اس کو کیا بولیں ہم، جب وہ خود اسی فعل بد کو لے کر آیا اندر؟ ہمیں شرم آئی کہ ہم ایک اس والد اور سرپرست سے شکایت کرنے چلیں جو خود اس عمل کے اندر مبتلا ہے، اور جی میں یہ کرتا ہوں اور میں اس کی ایسی پٹائی کر لوں گا اور میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا۔
لیکن ہم سمجھ گئے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک درد دل ہے، یقین کریں، اور بہت ساری باتیں جو کرنے کی ہے، لیکن سب سے پہلے اصولی بات یہ سمجھ لیں آج کی مجلس سے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اجتماعی طور پہ، اپنے گھر کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، کہ اس میں کچھ سنوارنے کا تصور آئے، بننے کا تصور آئے، تبدیلی کا تصور آئے، اس کے لیے پہلے مجھے خود اپنی اصلاح کی طرف آنا پڑے گا۔ اس کی فکر مجھے خود کرنی پڑے گی۔ جب یہ چیز ہوگی تو کل مجھے اپنے بچے کو بولتے ہوئے بھی اچھا لگے گا، میں اس کو بول سکوں گا، اس کو تنبیہ کر سکوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ترتیب یہ ہے، ابھی تو صرف ایک پہ بات ہو گئی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ تہذیب اخلاق سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان پہلے فرد پر محنت ہوتی ہے، پہلے خود فرد بنتا ہے، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تدبیر منزل کا، کہ اب گھر کا ماحول کیسے بنے۔ تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمت